کے لیے اور وہ پڑھایا کرتے تھے، لیکن بعد میں اخیر عمر میں وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، تو انہوں نے بنظر شفقت جو میری اپنی نااہلی کے باوجود میرے اساتذہ مجھ پر کرتے رہے ہمیشہ زمانے طالب علمی سے لے کر کے بعد تک، انہوں نے مجھ کو یہ کتاب دی، میں نے منع بھی کیا، اور میں اس زمانے میں بیمار بھی تھا، اور میری بیماری ایک بہت زیادہ مہلک بیماری تھی، مجھ کو کینسر ہو گیا تھا اس کا خون کا، لیکن دنیا مر جاتی ہے، اللہ نے مجھے زندہ رکھا اس کے اندر، اور اس کو تقریباً 35 سال ہو گئے۔ جو ڈاکٹر سنتا ہے تو مجھے بچے کب سفر میں کہیں تکلیف ہوتی ہے زکام نزلے کی، تو مجھ کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بخار سے بچنا اور ٹھنڈک سے اس زمانے میں، تو میں ڈاکٹر کو پہلے بتاتا ہوں کہ مجھے یہ تکلیف ہوئی تھی، اس لیے کہ کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو پرانے امراض کو ابھارتی ہیں، تو میں کہتا ہوں تاکہ ایسی کوئی دوا، تو میرا منہ دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ تو مر جاتے ہیں لوگ، میں نے کہا میں کوئی زندہ، ایسا ہزاروں میں کوئی زندہ، میں نے کہا میں وہ ہوں ہزاروں میں، میں زندہ ہوں، 40 سال ہو گئے زندہ ہوں، تو میرے منہ کو دیکھتا ہے۔ تو میں اس وقت بیمار تھا، مگر حضرت مولانا نے کا حکم ہوا، میں نے منع بھی کیا، میں نے شروع کی ہوا مدرسے والوں کا کرم ہے، اب تک میرے پاس ہے یہ کتاب، اب میں بھی اس جگہ بوڑھا ہو گیا ہوں کہ خدا جانے کب مجھے چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ تو حضرت مولانا کا انتقال آخر وقت میں یہی، وہ کمرے ہی میں رہا کرتے تھے، انہوں نے اپنی شادی نہیں کی تھی، بلکہ وہ مجرد تھے، مولانا عبد الخالق صاحب انہی کے شاگرد ہیں، پھر وہ یہی کمرے میں رہے اور یہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آپ حضرات ان کے لیے دعا فرمائیں، ان کو 11 مرتبہ یا 12 مرتبہ، پہلے 3 مرتبہ درود شریف، پھر اس کے بعد الحمد شریف 3 مرتبہ، پھر 11 یا 12 مرتبہ قل هو اللہ احد، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچائیں۔ یہ تو ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ فارغ ہو رہے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اب آپ کو میدان میں اترنا ہے، کام کرنا ہے۔ ساری دنیا کے حالات اور پھر ملک کے حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ جو چیز آج سے پہلے نہیں تھی آج وہ ہمارے سامنے ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر کے کسی اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، کیونکہ آپ علماء ہیں اور امت آپ کے پیچھے ہے، اس لیے اپنی امت کو، اپنی اجتماعیت کو کسی سمت پر چلانے کے لیے بہت سوچ سمجھ کر موقف کو اختیار کیجیے۔ یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس کے اندر جذبات کو لے کر کے جب جائیں گے آپ کوئی تعمیری کام تو کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں، امت کو راہ راست سے منحرف بھی کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی خراب کریں گے۔ اس لیے موقف وہ اختیار کیجئے جس کے اندر امن و شانتی ہو۔ اسلام کی تصویر کو دنیا میں مسلمانوں نے، علماء نے، غیر علماء نے نہ جاننے کی وجہ سے، صحیح سوچ نہ رکھنے کی وجہ سے ایسی پیش کی ہے کہ جس سے ساری دنیا اسلام سے گھبراتی ہے، اور یہ تصویر غلط ہے، 100% غلط ہے۔ اگر اسلام کی یہی تصویر ہوتی تو 1400 سال سے اسلام زندہ نہ رہتا، جب اسلام کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، اسی وقت اسلام ابھرتے ہی ختم ہو جاتا۔ لیکن اسلام کا میدان تو ہمیشہ غیر مسلم ہی رہے ہیں۔ اگر مکے میں رہا اسلام تو غیر مسلم کے درمیان میں رہا،
اگر مدینہ منورہ میں رہا تو بنو نضیر بنو قریظہ کے عالم عرب کے اندر رہا تو غیر مسلم. پھر اس کے بعد ہر طرف اسلام بڑھا تو انہی لوگوں میں بڑھا جو اسلام سے ناواقف اور ناآشنا تھے. اگر اسلام کی تصویر یہی ہوتی تو اسلام کب کا ختم ہو چکا ہوتا. ہمارے ملک میں اسلام آیا تو لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر پہلے ہندوستان کے جنوب میں کیرلا کے اندر آئے تھے. کتنے ہوں گے؟ 10 20 100 50 ہوں گے. کتنے آتے ہیں کشتیوں میں؟ لیکن اسلام نے اخوت، ہمدردی، جو اصل روح ہے کسی آسمانی مذہب کی، اس کو پیش کیا. دنیا نے اس کو قبول کر لیا. یہ ہر مذہب کی روح ہے. ہر مذہب پیار و محبت کا سبق دیتا ہے. اور اگر کوئی مذہبی آدمی چاہے مسلمان ہو، پگڑی باندھ کر کے، لمبا کرتا پہن کر کے اسلام کی تصویر پیش کرتا ہے نفرت کی، وہ آدمی غلط ہے. یہ اسی طرح سے ہے جیسے کوئی ہندو گیروے رنگ کے کپڑے پہن کر کے اور نفرت کا سبق قوم کو دیتا ہے، وہ اپنے مذہب کی تصویر غلط پیش کر رہا ہے. اسی طرح مسلمان اگر کوئی مذہبی لبادے کے ساتھ غلط تصویر، وہ غلط پیش کر رہا ہے، وہ قابل تقلید نہیں ہے، اپنے مذہب کا جاننے والا نہیں ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات کو صحیح تصویر پیش کرنا یہ آپ پر اللہ اور رسول اللہ کی طرف سے فرض عائد ہوتا ہے. جو آدمی آپ کی شریعت اور لائے ہوئے دین کی تصویر کو جنگ و جدال کی شکل میں پیش کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ برا معاملہ کر رہا ہے، آپ کے دین کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. آج ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اور ہماری یا ہمارے بھائیوں کی یا دنیا کو اسلام کے نام پر داعش کیا ہے وہ قطع نظر اس کے، لیکن جس تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کی، قتل و غارت گری کی، یہ اسلام کی تصویر نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھلی ہوئی ہے. یہ بتاؤ کہاں ظلم ہے؟ آپ تو پیار و محبت کی زندگی. یہ جو دشمن تھے ازلی، ان پر بھی اگر قبضہ ہو گیا آپ نے ان کو بھی چھوڑ دیا. کہیں نہیں آتا ہے کہ پکڑا ہو آپ نے اور پکڑ کر کے قتل کر دیا ہو، کہیں زندگی کے اندر نہیں ملتا ہے. ایک نظام ہے اسلام کا، حدود ہے، قیام امن کی صورت ہے. ہاں یہ صحیح ہے اگر حکومت کا معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کو توڑتا ہے کوئی، تو آج بھی دنیا کی حکومتیں معاہدہ توڑنے والے کو کوئی نہیں بخشتی، بمباری کر دیتی ہیں، فوجیں بھیج دیتی ہیں، فوجیں اتار دی جاتی ہیں. کیوں؟ ہمارے ساتھ ایک معاہدہ تھا، اس کو توڑ دیا گیا. عراق پر کیوں فوج کشی؟ ایسے بم رکھ رکھے ہیں جو عامت الناس کی تباہی کا سبب، لہذا فوجیں اتار دی گئی. نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اگر کہیں یہ ہوتا ہے کہ فوج اتار دو، فتح مکہ کی بنیاد بھی یہی ہے کہ جو معاہدے ہوئے تھے ان معاہدوں کو قائم نہیں رکھا گیا، توڑ دیا گیا. اس لیے آج بھی دنیا یہی کرتی ہے، اس زمانے میں بھی ہوا. ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قتل کے لیے آئے تھے ان کے ساتھ قتال کیا، ان میں بھی اگر پکڑ لیا تو چھوڑ دیا. حالانکہ اگر واقعی اسلام قتل کا مذہب ہوتا تو قتل تو کر دیا جاتا سب کو، لیکن کہیں تو قتل نہیں کیا گیا ہے. یہاں تک کہ وہ اہل مکہ جو آخری وقت تک دشمن رہے، جب فتح کر لیا گیا تو عام معافی کا اعلان کر دیا گیا. یہاں تک کہ حنین و اوطاس پر قبضہ کر لیا
ان کے مال غنیمت ہو گئے، ان کی عورتوں پر وہ پکڑی گئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کل بیٹھ کر سب ان کو واپس بھی کر دی گئی۔ یہ رسول اللہ کی اپنی زندگی کے اندر اسلام کی تصویر کو پیش کیا جائے گا۔ کیا کہتی ہے دنیا وہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس تصویر کے علمبردار بنیں گے، جہاں رہیں گے، تب تو آپ اسلام کے صحیح خادم ہیں، ورنہ تو اسلام کو آپ گرداب کے اندر، بھور کے اندر ڈال دیں گے اور اس سے نکلنا مذہب کا مشکل ہو جائے گا۔ آج جن لوگوں کے ہاتھ میں طاقت ہے اور پروپیگنڈے کی طاقت ہے، وہ اسلام کے خلاف 100% پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی علماء کی جماعت ہے، اگر یہ جماعت کھڑی ہوگی تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر آپ اخلاص و للہیت کے ساتھ رسول اللہ کے دین کی صحیح طریقے کے اوپر ترجمانی کریں گے تو اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی، اور ہم اس طرح سے اس طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی مقابلے کی صورت نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس چیز کو سمجھیں اور اسی مقصد کے لیے اگر کام کریں گے تب آپ دین کے ترجمان اور دین کے خادم بن سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ کل کیا ہوتا ہے، کل آئے گی ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ پرسوں کیا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ایک معاہد کریں گے کہ ہم دین کی خدمت، دین کی اسی روح کو لے کر کے کریں گے جو روح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے پیش کی ہے، تب آپ اسلام کی صحیح خراب تصویر جو کر دی گئی ہے صحیح کر سکیں گے، ورنہ آپ نہیں کر پائیں گے۔ باقی دارالعلوم کے لیے بھی آپ دعا کیجئے، تمام مدارس اسلامیہ کے لیے دعا کیجئے۔ جس طریقے کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس کا خطرہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اسی خراب تصویر کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز آئے سامنے جو پریشانی کا سبب بنے۔ ہم یہ اپنے عمل سے چاہتے ہیں کہ ہم خراب پروپیگنڈے اور خراب نظریے کی صحیح تصویر پیش کر کے اس کو صحیح کر سکیں۔ اگر اس میں ہمیں کامیابی ہوئی تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں اور اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں، ورنہ دنیا کا جو حال ہے وہ تو ایک طرف چل رہی ہے۔ باقی اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ اسلام کی تائید فرمائے، ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طریقے سے دنیا سے فتنہ و فساد کو اکھاڑنا جو مدارس اسلامیہ کا اولین مقصد ہے، اسلام کی جڑوں کو مضبوط کرنا جو مقصد اولی ہے، ہم اس کے اندر کامیاب ہو سکیں۔ جن لوگوں نے یہ پرچیاں کی ہیں بہت سی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ ان کی مرادوں کو پورا فرمائے اور جائز مرادوں کو پورا فرمائے اور شرور و فتن سے محفوظ و محمود فرمائے۔